السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا جو صاحب قربانی ہے ذبح کرتے وقت جانور کو ذبح جب کیا جائے تو اس کا وہاں پر حاضر ہونا لازم ہے کہ نہیں؟ حضرت سامعین ناظرین، قربانی جو کی جاتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے علاوہ ہمارے ذہن کے اندر کوئی دوسری رضا جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور جو انسان صاحب استطاعت ہوتا ہے، جس کے پاس جو توفیق ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں اس جانور کو قربان کرتے ہیں۔ اور جانور کو قربان کرنے کے لیے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ انسان بذات خود اس جانور کو ذبح کرے، خود اس جانور کو ذبح کرے، یعنی اس جانور کی قربانی اپنے ہاتھوں سے کیا کرے، نہ کہ دوسرے لوگوں کو بلا کر یا تیسرے کو بلا کر کسی سے وہ قربان کرے، آپ دیکھتے رہیں یا آپ وہاں پر موجود ہوں کہ نہ ہوں۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہی تھا کہ جانور کو ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے، لیکن بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ صاحب قربانی جو ہوتا ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتا، وہ باہر ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے یا ویسے ہی گھر سے باہر ہوتا ہے، تو لہٰذا کیا اس کا وہاں پر ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں دو تین آرائیں ہیں، مختلف لوگ ہیں جو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب قربانی کا قربانی کے وقت ذبح کرتے وقت وہاں پر ہونا لازم ہے، ان کی حدیث حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اگر دیکھا جائے وہ حدیث ضعیف ہے، وہ ضعیف حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ صاحب قربانی کا جانور کو ذبح کرتے وقت وہاں پر ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث جب ضعیف ہوئی تو اس حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب نے جو حدیث ہمیں بیان کی، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے جو صحیح حدیث ہے، کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو صاحب قربانی ہے، جو قربانی کرنے والا آدمی ہے، اس کا جانور کو ذبح کرتے وقت وہاں پر موجود ہونا لازم نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ گھر پہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جانور کو ذبح کرے، اس کا وہاں پر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کی، ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح کی، اور جب گائے ذبح کی تو اس وقت کوئی بھی آپ کی ازواج وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تو گویا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے، یہ موجود ہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے ذبح کی اس وقت آپ کی ازواج وہاں پر موجود نہیں تھی، اور وہ ازواج کے حوالے سے جانور تھا، اور جب اس کا گوشت لا کر ان کو دیا گیا، آپ کی ازواج میں تقسیم کیا گیا، ان کو تب علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے قربانی کی ہے۔ تو گویا کہ یہ حدیث بخاری کے اندر جب موجود ہے، صحیح حدیث ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو صاحب قربانی ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا وہاں پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے یہاں یہ رسم اور رواج اور ذہن کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جب، بلکہ یہاں تک ہمارے ہوتا ہے، جانور کو ذبح کرنے لگو، چھری پہ اس کا ہاتھ لگواتے ہیں، اور پھر اوپر سے جانور کے اوپر اس کا ہاتھ لگواتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں اجازت ہے، اجازت لے کر ہم ذبح کرتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر اگر موجود ہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ وہاں پر موجود نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی کو روک دیا جائے، اس کے جانور کو روک دیا جائے، اس کا وہاں پر ہونا بہت ضروری ہے، ہوگا تو قربانی ہوگی، ادروائز اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ حدیث جو بخاری شریف کے اندر ہے، یہ حدیث ہمارے لیے واضح ہے کہ صاحب قربانی جو ہے قربانی کرتے وقت وہاں پر موجود نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی ہو جاتی ہے، اس کا وہاں پر قربانی کے موقع پر یعنی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا وہاں پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔